تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے لیے اتنی حمد کہ ہم اس حمد کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اپنے فضل سے دین کی نشانیوں کو مکمل کیا ہے، اور ہمیں اس بات کا شرف بخشا ہے کہ تو نے سید المرسلین کی امت میں سے بنایا ہے۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے، اور ان کی تابع داری کرنے والوں پر قیامت تک جو ان کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے، اور ہمیں آپ کی رسالت کی برکت سے اور اور آپ کی بعثت کی وجہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کی ہیں۔ آپ کا رب ذوالجلال کے ہاں بہت اونچا مقام ہے، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں پر بھی نبی کریم کی تعظیم اور توقیر کو واجب کیا ہے۔ آج کے جمعے کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ ایک عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو ہے، جس کا عظیم ہونا اس کی عظمت کے لیے کافی ہے، اور جس کے کمالات کے بارے میں اس کی سیرت اور ان کا کردار ہمیں خبردار کرتا ہے۔ ہماری گفتگو اے میرے محترم بھائیوں اس نبی کے حوالے سے ہے جس کی محبت میں کھجور کا تنا بھی سسکیاں لے کے رونے لگتا ہے۔ اس نبی کے بارے میں ہے درخت بھی جنہیں پہچان جاتے ہیں۔ اس نبی کے بارے میں ہے کہ زمین بھی جن کے آنے سے روشن ہو گئی ہے۔ اس نبی کے بارے میں ہے کہ پتھر بھی ان کو سلام کہتے تھے۔ آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کی ساری زندگی عبادت اور تعلیم کے اندر گزری ہے، جہاد اور تنظیم کے اندر گزری ہے۔ آپ نے اپنی بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ آپ کی قوم اس عرصے کے اندر بھی آپ کو صادق اور امین کہتی تھی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام رب کا حکم لے کے آتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی طرف سے وحی آپ کی طرف نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم ربک کی وحی اتار کے نبوت کے مقام پہ فائز کیا گیا، اور یا ایھا المدثر کا پیغام اتار کے آپ کو رسالت کے درجے پر بھی فائز کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری قوم کو ڈرایا۔ اللہ کے رسول 13 سال تک مکہ میں اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور اپنی قوم کی دشمنی مول لے لی، اور قوم کو ڈراتے بھی رہے اور بشارتیں بھی دیتے رہے۔ آپ نرمی بھی کرتے تھے اور آپ سختی بھی کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے مخالفین کے طرف سے ملنے والے ہر دکھ کو برداشت کیا ہے، دعوت کے میدان میں ہر تکلیف کو سہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ مشرکین نے آپ کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ 3 سال کے عرصے تک شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا اور پیاسا رہنے پہ مجبور کیا گیا۔ آپ کا چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو آپ کے بہت بڑے معاون تھے۔ دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کر رہے تھے۔ آپ نے صبر سے کام لیا، اللہ سے اجر کی امید رکھی۔ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری باتیں ان دونوں بیوی اور چچا کا دنیا سے رخصت ہونا، اس نے آپ کے عزم کے اندر کوئی نرمی یا کمی پیدا نہیں کی، بلکہ آپ کی زندگی میں اور زیادہ محنت اور کوشش پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رستے کی طرف بلانے میں عاجز نہیں آئے۔ آپ کو سستی، کمی اور کوتاہی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی بات کرتے ہیں، اور آپ تعجب کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں
دن اور رات میں 40 رکعتوں کی پابندی کرتے تھے اور کبھی کمی نہیں کرتے تھے. ان میں سے 17 رکعتیں تو فرض بنتی ہیں اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت اللہ کی اطاعت میں کرتے تھے. ان میں سے 10 یا 12 رکعتیں تو سنت مؤکدہ بنتی ہے اور 11 رکعتوں کا رات کا قیام جس کو تہجد کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کا اہتمام کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی مختلف نوافل پڑھتے تھے جیسے اشراق ہے, ضحیٰ اور چاش کی نمازیں بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور صدقات کے لیے اپنے مال کو بانٹ دیا. آپ صحابہ کرام سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے. غنیمت کا مال بانٹتے تھے, فقراء میں تقسیم کرتے تھے, سب سے زیادہ دیتے تھے, لوگوں کو جوڑتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اور دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. جہاں تک روزے کا معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے, حتیٰ کہ صحابہ سمجھتے کہ شاید اللہ کے نبی روزے کو چھوڑیں گے نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے روزہ رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزے میں مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنے سے صحابہ کرام کو منع بھی کیا تھا, ان کے اوپر شفقت کی وجہ سے. آپ کے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو آپ کی صفات بڑی خوبصورت تھی. اللہ نے آسمانوں سے آپ کا تزکیہ کیا تھا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں. آپ بڑے حلیم بھی تھے, بڑے شجاع بھی تھے اور بڑے عادل بھی تھے اور پاک دامن بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع کرنے والے تھے اور اچھا معاملہ کرنے والے تھے. خود انکساری کی زندگی گزارتے تھے, اپنا جوتا بھی خود گاٹ لیتے تھے, اپنا کپڑا بھی خود سی لیتے تھے اور گھر کے کام کے اندر بھی تعاون کرتے تھے. تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے. آپ اللہ کے لیے ناراض ہوتے تھے, کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے غصے نہیں ہوتے تھے. آپ عذر کرنے والے کا عذر قبول کرتے تھے. آپ ساتھیوں سے جائز مزاح بھی کرتے تھے اور مزاح کے اندر بھی حق بات کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آتا تھا کہ جس میں آپ اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوں, اور اللہ کی رضا کے بغیر آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, ان اوصاف کی وجہ سے, ان اوصاف کی بنیاد پر ہر دل آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہے, فطری طور پہ بھی آپ سے پیار کرنے پہ مجبور ہے اور آپ کی شریعت سے بھی پیار کرنے پہ مجبور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پہ, آپ کی محبت کو ہر چیز پہ مقدم کیا جائے اللہ کی محبت کے بعد. جس اللہ نے آپ کو نبوت کے مقام پہ سرفراز کیا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر انعام کیا ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے. اور نفس آپ سے محبت کیوں نہ کرے, آپ تو مومنوں سے شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک رسول آیا ہے اور جو جن کے اوپر تمہارے نقصان کی باتیں گراں گزرتی ہے اور تمہارے نفع کی باتوں کا وہ خواہش مند ہے, اور مومنوں کے ساتھ وہ شفقت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اور آپ سے نفس محبت کیوں نہ کرے, کیونکہ آپ تو جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنا بھی عبادت ہے. آپ کی عظمت کو بیان کرنا بھی عبادت ہے. آپ کی سیرت کو پڑھنا بھی عبادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے اوپر غور کرنا بھی ایمان کو بڑھا دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت کرے, اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرے, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرے, اور پوری دنیا کے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے کوئی محبت نہیں سوائے اللہ کی محبت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام کو بیان کیا تھا اور ایسی گفتگو کی جس سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں اور لوگوں کے دل کیوں نہیں ہلیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا بے شک اللہ ذوالجلال نے، بے شک نبی کریم نے فرمایا میری امت میں سے جو سب سے زیادہ میرے سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے، میری امت کے آنے والے وہ بعد کے لوگ ہیں کہ جو مجھے میرے دیدار کے لیے اپنا گھر اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا مگر جسے آپ کی سیرت کا علم ہو اور آپ کی سنت کا علم ہو۔ نبی کریم کی معرفت بڑھے گی تو آپ کی محبت آئے گی، اور جب سچی محبت آئے گی تو آپ کی اتباع کا اثر اس بندے کی شخصیت پہ نظر آئے گا، ظاہر کے اندر بھی آئے گا اور باطن کے اندر بھی آئے گا، خوشی کے اندر بھی آئے گا اور غمی کے اندر بھی آئے گا، تنگی کے اندر بھی آئے گا اور آسانی کے اندر بھی آئے گا۔ اور یہی بات صحابہ کرام سمجھے تھے اور یہی صحیح محبت ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت کرو اور آپ کی تعظیم کرو، جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس مقام کے مطابق کرو۔ حضرت ربیہ بن کعب نے تردد نہیں کیا تھا جب آپ نے اسے کہا تھا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ تو ربیہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اور کوئی چیز مانگتے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فرمایا فَعَيْنِي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت سے سجدے کیا کر، نماز پڑھی کر کثرت سے سجدے کیا کر تاکہ میں اللہ سے تیرے بارے میں سفارش کر سکوں کہ اللہ آپ کو میرا ساتھ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم تو اس سے اپنی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں اور اپنے نبی کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم تو اس سے تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے نبی کی محبت کو ہمارے دل میں سب سے بڑی محبت بنا دے اور ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبت پیدا کر دے، ہمارے والدین اور ہمارے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت نبی کریم کی پیدا کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کے اوپر وارد کر دینا اور ہمیں آپ کی شفاعت میں داخل کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی سنت کو نشر کرنے کا جو ہے نا وہ شرف عطا کر دینا اور آپ کی شخصیت کے دفاع کرنے کا مقام عطا کر دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔